أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستحفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا أرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين صدق اللہ۔ وَأَنكِحُوا اور نکاح یعنی کہ نکاح کر دو ایاما یعنی کہ جو بے نکاح لوگ ہیں منکم تم میں سے والصالحین من عبادکم اور تمہارے غلاموں میں سے جو نیک ہیں، تمہارے قوم میں جو نیک ہیں، و ایمائکم اور تمہاری کنیزوں میں سے نیک لونڈیوں میں سے بھی، اور غلاموں جو نیک چلے ان کی شادی کر دو۔ ان یکون فقراء اگر وہ محتاج ہوں گے یعنی فقیر ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضل اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ والذین یغنیہم من فضلی واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا اور چاہیے کہ پاک بچا کے رکھے اپنے آپ کو الذین وہ لوگ لا یجدون نکاحًا جو نہیں پاتے نکاح، جو نکاح نہیں کر سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ یغنیہم اللہ غنی کر دے انہیں اللہ من فضلہ اپنے فضل سے۔ والذین یبتغون الکتاب اور وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں الکتاب یعنی کہ لکھت پڑھت ہو مما مالکت ایمانکم ان کے بارے میں جو ان کے یعنی کہ غلام ہیں، فکاتبوہم تو لکھ دو انہیں، ان علمتم فیہم خیرا اگر تم جانتے ہو ان میں کوئی بھلائی، وآتوہم اور دو انہیں مم مال اللہ اس اللہ کے مال اللہ اللہ کے مال میں سے الذی وہ آتاکم جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے، جو اس نے تمہیں دیا ہے، یعنی مال اللہ کا ہے، تم اس میں سے دو۔ ولا تکرہوا فتیاتکم اور نہ تم زبردستی کرو فتیاتکم اپنی لونڈیوں کے ساتھ علل بغائی یعنی بدکاری پر ان کو مجبور نہ کرو۔ ان اردنا تحسنا اگر وہ پاک دام رہنا چاہتی ہیں، لتبتغوا ارد الحیات دنیا کی زندگی یعنی تم کوئی مال مت حاصل کرنے کے لیے ان سے برا کام نہ کرو۔ وما یکریہن اور جو ان کو مجبور کرے گا، فإن اللہ تو بے شک اللہ من بعد اکراہن اس کے بعد ان کی مجبوری کے بعد غفور الرحیم اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ اور یقیناً البتہ یقیناً ہم نے نازل کیا ہے الیکم تمہاری طرف آیات مبینہ واضح آیات ہم نے نازل کر دی ہیں، وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ اور ان لوگوں کی مثالیں جو تم سے پہلے خلو گزر گئے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اور نصیحت ہے متقین کے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ بے نکاح کے یعنی ایام کہتے ہیں ایسے مردوں اور عورتوں کو جو جن کا کوئی جوڑا نہیں یعنی کہ جن کی شادی نہیں ہے، وہ بھی جس میں جو بیوہ بھی ہو اس کو بھی کہتے ہیں، جو جس کی کوئی
مرد بھی ہو جس کی کوئی بیوی نہ ہو اس کو بھی کہہ دیتے ہیں، یا جس کی شادی نہ، یعنی کہ جس کے عورت کا کوئی شوہر نہ ہو اس کو، اور جو مرد جس کی کوئی بیوی نہ ہو اور جو جن کی شادی نہ ہو اس کو کہہ دیتے ہیں ایام، یعنی یہاں یہ کہا گیا ہے، کہاں کہا جا رہا ہے کہ ان کے نکاح کرا دو، ان کے نکاح کرا دو، اور ان لوگوں کے بھی جو ان میں سے جو تمہارے غلام ہیں اور جو لونڈیاں ہیں اگر وہ صالح ہیں تو ان کے بھی نکاح کرا دو۔ تو یہ بتایا یہ گیا ہے کہ یعنی کہ ان کا رویہ، اگر تو یہاں یہ زور دیا یہ گیا ہے کہ ان کا آپ جو ہے وہ شادیاں کرا دیں، ان کو بے شادی کے نہ رکھیں۔ یہاں رویے سے یعنی کہ ان کا مراد اگر یہ تمہارے لونڈے اور غلام، یہ آج کل تو یہ خیر ہے بھی نہیں، اگر ان کا رویہ اچھا ہے تمہارے ساتھ بھی اچھا ہے، اور جن پہ تم بھی اچھا سمجھتے ہو کہ ان میں صلاحیت ہے کہ وہ شادی کر کے نبھا دیں گے، تو ان کا کہ یہ نہیں کہ جی یہ نہیں کہ بدماش ہو تو اس کے ساتھ آپ شادی کرتے ہیں تو وہ دوسرے کی زندگی خراب کرے۔ اگر آپ میں یاد دیکھتے ہیں کہ کسی غلام یا لونڈی کا کوئی کیونکہ ذمہ داری تو پھر مالک کی ہوگی، اگر اس کو کوئی ایسا کام غلط آدمی سے شادی کرا دی تو شاید اس کی پھر ذمہ داری اسی کی ہوگی، کیونکہ جو کرے گا خود سے کرے گا تو پھر اس کی ذمہ داری ہے، مگر مالک کی ذمہ داری کہ وہ کرائے گا تو دیکھ بھال کے کرائے کہ اگر وہ نیک ہے تو اس کی کرا دیں۔ یا پھر یہ بھی بتا ان یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضلی، اگر وہ غریب ہیں یعنی کہ اگر ان کی اصلاح ہے اس میں ہمت نہیں ہے، یعنی اگر ان کو فقیری یا کوئی محتاجی ان کی، کہا یہ گیا ہے کہ ان کی اگر وہ غریب ہیں یا محتاج ہیں تو ان کی اس کی شادی اس چیز میں مانے نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ شادی کے بعد وہ محتاجی کو دور کر، اکثر شادی کے بعد جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ محتاجی کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکثر غنی کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین قسم کے لوگوں کی مدد کرنا اللہ کے ذمہ حق ہے: ایک وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں نکلا ہو، دوسرا نکاح کرنے والا جو حرام کاری سے بچنے کے لیے نکاح کرے، اور تیسرا وہ مکاتبت کرنے والا غلام، ابھی ہم پڑھیں گے جس کے بارے میں، جس کا ارادہ ادائیگی کا ہو۔ تو یہ اس کا مطلب یہ، کیونکہ اب آپ دیکھیں مثالیں ملتی ہیں، آپ ویسے بھی دیکھیں تو اپنے یہاں بھی آپ دیکھیں گے تو جس کو بھی پیسہ جس کے پاس بھی آیا ہے وہ اکثر لوگوں کے پاس شادی کے بعد ہی آیا ہے، شادی سے پہلے کسی کے پاس نہ کوئی گاڑی نہ گھر کچھ بھی نہیں، اور بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو گھر بھی دیے ہیں، گاڑیاں بھی دی ہیں، سب کو دیا ہے۔ اکثر شادی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ یہاں پہ کوئی اللہ نے کوئی پکا ہی وعدہ ہی کے لیے جس کا نکاح ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو مادہ بنا دے گا۔ مقصد یہ کہ اس معاملے میں بہت زیادہ انسان کو حسابی نہیں رہنا چاہیے، اس میں لڑکی والوں کے لیے بھی ہدایت ہے کہ نیک اور شریف آدمی اگر ان کے یہاں کوئی پیغام دے تو اس وجہ سے انکار نہ کر دیں کہ وہ غریب آدمی ہے، اور لڑکے والوں کو بھی ترقی نہیں، کسی نوجوان کو میں اس لیے بٹھا کر نہ رکھیں کہ ابھی وہ بہت زیادہ نہیں کما رہا۔ نوجوانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ زیادہ آسائش کے انتظار میں، زیادہ اپنے آپ کو بڑا بڑھانے کے لیے، ڈگری حاصل کرنے کے لیے معاملے کو، خام کو شادی کے معاملے کو زیادہ نہ ٹالیں، تھوڑی سی بھی آمدنی ہو تو اللہ کے بھروسے پہ شادی کر لینی چاہیے، ٹھیک ہو جاتے ہیں، بیوی آتی ہو سکتا ہے اس کو کوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تو یقینی بات ہے اس کے بھی تو رزق لکھا ہے، پھر وہ کوئی آپ کو معاش میں ہاتھ بھی بٹا سکتی ہے، جو آدمی کی شادی ہوگی تو ذمہ داری بڑھے گی، تو ویسے بھی وہ زیادہ محنت بھی کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیں گے۔ حالانکہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہاں تک ہے کہ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو نکاح کے لیے اپنا اپنا آپ پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا تو ایک شخص نے آپ سے عرض کی: اے اللہ کے رسول، اس کا نکاح مجھ سے کر دیجیے۔ آپ نے اس سے پوچھا تیرے پاس کیا چیز ہے؟ وہ بولا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جا کر کوئی چیز ڈھونڈو، اگرچہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی ہو۔ وہ جا کر پھر دوبارہ اور کہنے لگا اللہ کی قسم یا رسول اللہ، مجھے کچھ بھی نہیں ملا، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، لیکن میرے پاس ایک یہ تہبند ہے، آدھا اس کو دے دیجئے۔ تو سیدنا سہیل آپ کرواتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس کے پاس تو اس کے پاس دوسری چادر بھی نہیں تھی، تو آپ نے فرمایا تیری چادر کا یہ کیا کرے گی؟ اسے اگر تو پہنے گا تو عورت کو اس سے کچھ نہیں ملے گا، اور اگر عورت پہنے گی تو تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ تو وہ مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ جب کافی دیر بیٹھ رہنے کے بعد وہ اٹھ کے جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جاتے دیکھ کر خود بلایا یا کسی سے بلوایا اور فرمایا تجھے قرآن کی کون کون سی صورتیں یاد ہیں؟ اس نے کئی صورتیں گن کر کہا کہ فلاں فلاں صورت یاد ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم نے تجھے قرآن مجید جو تمہیں یاد ہے اس کی عوض اس عورت کو مالک بنا دیا، یعنی تیرا نکاح کر دیا۔ اس کا مہر یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مہر یہ ہے کہ تو جو تجھے صورت یاد ہے اس کو یاد کرا دے، تو اس کو یاد کرائے گا، یہ تیرا مہر ہے۔ تو اللہ کے رسول نے تو اس طرح شادی کرا دی۔
میں خیال ہے اسی حدیث کو دیکھ کے شاید ہمارے یہاں جو ہے نا کچھ لوگ شادیاں عورتوں نہیں کرتے، اور کوئی ہم نے قرآن سے شادی کر دی تو شاید اس سے وہ اپنا مطلب نکال لیتے ہیں۔ حالانکہ جو مرد سے شادی کرائی گئی ہے اس کا مہر جو ہے، یہ کہتے ہیں اس کو آپ یاد کرا دیں، تو اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح، مگر ہمارے یہاں ہم لڑکیوں کو بٹھا کے رکھتے ہیں کہ عمر بھی گزر جاتی ہے کہ وہ کتنی بڑی ہو جاتی ہے، مگر ہم اس چکر میں رہتے ہیں کہ کوئی ایسا ملے جس کے بہت زیادہ پیسہ ہو اور اس کے بعد گھر بھی ہو اور سب کچھ ہو، تو یہ تو بڑا مشکل کام ہے، تو پھر اس لیے مشکلات ہوتی ہیں۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ہم کچھ نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، اور نکاح کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو آپ نے ہمیں ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو کوئی نکاح کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح نیچی رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے کے لیے خوب چیز ہے، اور جو طاقت نہ رکھتا وہ روزے رکھا کرے، کیونکہ روزے اس کے جوش کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ڈھال کا کام دیں گے۔ تو یہ اس سے بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ غنی کر دیں گے اپنے فضل سے، اللہ کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اور پھر یہ بتا دیں کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو کوئی بالکل ہی، جس کے پاس کوئی بالکل ہی نہیں ہے، نہ گھر بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اور جو اس نکاح کی طاقت نہیں رکھتا، اسے پھر یہ چاہیے کہ وہ جو ہے وہ بچا رہے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ کہا جا رہا ہے کہ نوجوانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوانوں، تم میں سے جو شخص شادی کر سکتا ہے اسے کر لینی چاہیے، کیونکہ وہ نگاہ کو بد نظری سے بچانے، آدمی کی عفت قائم رکھنے کا بڑا ذریعہ ہے، اور جو استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر روزے رکھے، کیونکہ روزے آدمی کی طبیعت کا جوش ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تین آدمی کی مدد ضرور کرتے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے جو پاک دامن رہنے کے لیے، شاید جو پاک دامن رہنے کے لیے نکاح کرے، مگر اس کے مجبوری کہ نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے مجبوری ہے، تو پھر وہ انتظار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فضل سے اس کو بھی غنی کر دے گا، کیونکہ وہ بڑا وسعت والا ہے۔ تو اس طرح یہ نکاح کی تلقین کی گئی ہے تاکہ معاشرے میں بدکاریاں نہ پھیلیں۔ پھر یہ کہا گیا وہاں تو پھر یہ بتایا گیا ہے الذین یبتغون الکتاب من ممالکت ایمانکم، یہ ان لوگوں کے لیے ہے، یعنی جس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، اب آج کل تو یہ غلامی کا دور رہا ہی نہیں ہے، تو یہاں کہا ہی جا رہا ہے مکاتب، اس کو کہتے ہیں مکاتبت، یعنی لکھت پڑھت، یعنی ایک جیسے کہ جیسے لکھ لیا جاتا ہے کہ جس سے وہ ہوتا ہے کہ غلام یا آزادی، غلام یا لونڈی اپنی آزادی کے لیے اپنے آقا کو ایک معاوضہ ادا کرنے کی پیشکش کر دے، اور اگر اس کا مالک اس کو قبول کر لے تو دونوں کے درمیان کچھ شرائط کی لکھا پڑھی ہو جاتی ہے، جس کو مکاتبت کہتے ہیں۔ تو یہی صورت تھی کہ وہ چاہے تو اس کو کہتے تھے کہ میں نے اتنے عرصے میں اس کو تمہارے یہ اتنا معاوضہ تمہیں دے دیا اور یہ دے دوں گا، اور اس کے بعد اس کو جو ہے اس کو معاہدہ ہو جائے، لکھت ہو جائے، تو پھر اس کو پھر آزادی ہے کہ پھر وہ جائے، کمائے، کھائے اور کمائے، اور پھر اس میں سے اس کو بھی مالک کو دے دے، اور پھر وہ آزاد ہو جاتا۔ تو یہاں یہ کہا کہ اس کے لیے کہا تھے وہ اسے لکھ لیا کرو، یعنی کہ اس کا یہاں ہے تو سیگا اس میں امر کا کہ لکھ لیا، ہر حال میں لکھا کرو، مگر یہ ہے کہ اگر چاہے تو لکھیں۔ مگر سیدنا عمر کے زمانے کا ایک واقعہ ایسا آتا ہے کہ ایک غلام نے اپنی مالکہ سے مکاتبت کی، اور مقررہ مدت سے پہلے ہی مال و کتاب فراہم کر کے اس نے جو مال اس نے لکھا تھا اس کو فراہم کر اس کے پاس لے آیا، تو مالکہ نے کہا تو میں تو یہ یکمشت نہ لوں گی، بلکہ سال بسال اور ماہ بغیر قسطوں کی صورت میں لوں گی۔ تو غلام سیدنا عمر سے شکایت کی، وہ وہاں چلا گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ رقم جاؤ بیت المال میں داخل کر دے، اور جا تو آزاد ہے۔ پھر اس کے مالکہ کو کہلا بھیجا کہ تیری رقم یہاں جمع ہو چکی ہے، اب تو چاہے تو یکمشت لے لے، ورنہ ہم تجھے سال بسال اور ماہ قسطوں کی صورت میں دیتے رہیں گے۔ یہ تو سیدنا عمر کا فیصلہ تھا جس سے وہ کیا کرتے تھے۔ یہ کہ یہ ان کے یہ ایک صورت ہے اس کے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام میں جو ہے وہ غلامی کو پسند نہیں کیا گیا، تو یہ اس کو آزاد کرنے کے لیے بھی ایک طریقہ ہے کہ وہ کمال کمائے اور پھر اس میں سے دے اور اپنے آپ کو آزاد کرا لے، مگر اس کے لیے بھی ان علم تم فیہم خیرہ، اگر تم اس میں کوئی تم بھلائی پاؤ، یہ نہیں کہ وہ بھلائی سے مراد دو تین چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ غلام میں مال کے ادا کرنے کی صلاحیت ہو، یعنی کہ وہ کما کر محنت کر کے اپنی آزادی کے فدیے ادا کر، تو یہ بھی اس کی ایک صلاحیت ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی میں اتنی دیانتداری اور
راست بازی ہو کہ اس پہ قول پر بات پر اعتماد کر کے معاہدہ کیا جا سکتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ جو معاہدہ کر لے اور مالک کی خدمت سے بھی چھٹی اور اس دوران جو بھی کمائے کھا پی کے فارغ ہو جائے۔ تیسری یہ کہ مالک کو پھر اس کے ایسے اخلاق کے رجحانات بھی دیکھنے چاہیے کہ وہ اسلام یا مسلمانوں کے خلاف کوئی ایسے تلخ جذبات تو نہ رکھتا ہو جس کی بنا پر اندیشہ ہو کہ وہ آزادی کوئی مسلم معاشرے کے لیے خطرناک ہوگی۔ تو یہ چیزیں خیال کر کے پھر اس سے معاہدہ کر لینا چاہیے۔ پھر یہ کہ وَآتُوهُم مِّن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور پھر یہ بھی حکم دیا ہے کہ پھر جو ہے وہ تم اس کی مدد بھی کرو، اس کو دو مال اس میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے۔ یعنی یہ یا ایک تو ان کو حکم دیا گیا جس کا وہ غلام ہے کہ جو تم مال کتابت کے کرتے ہو، کتابت میں جو مالک تھے اس میں سے کچھ نہ کچھ اس کو معاف بھی کر دو۔ چنانچہ بہت سی روایت میں ثابت ہے کہ صحابہ کرام ان مقادموں کا مال و کتابت کا ایک بہت بڑا حصہ معاف کر دیا کرتے تھے۔ سیدنا علی تو کہتے ہیں کہ ہمیشہ 25% حصہ معاف ہی کر دیا کرتے ہیں، ہمیشہ انہوں نے اسی کی تلقین بھی کی اور معاف بھی کیا ہے۔ تو عام مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ جو مخاطبہ جب بھی اپنے مال و کتاب ادا کرنے کے لیے اسے مدد کی درخواست کرے تو وہ پھر اس کی دل کھول کر امداد بھی کریں۔ تو پھر یہ ہے کہ پھر تیسرا یہ ہے کہ پھر حکومت کو بھی چاہیے کہ بیت المال میں زکوٰۃ جمع اس میں سے ان کی رہائی کے لیے خرچ کریں۔ خیر آج کل تو یہ سلسلہ رہا ہے نہیں، اس لیے اس سے تو بس ہمیں تھوڑی سی معلومات کے لیے، باقی اس پہ آج کل عمل تو ہونا نہیں ہے۔ تو اس طرح کہ پھر یہ بتا دیا کہ ولا تکرہو فتياتكم على البغاء ان اردنا تحسنا ولا تبتغوا عرض الحیات الدنیا، کہ دنیاوی زندگی کا مال، دنیا کی زندگی کا مال تم چاہنے کے لیے تم اپنی کنیزوں کو بدکاری پہ تم مجبور نہ کرو۔ اس زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ کچھ لوگ جو تھے وہ اپنے ان کو بدکاری کروایا کرتے تھے، اس کا مال کھایا کرتے تھے، اس سے منع کیا گیا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ خود کرنا چاہیں تو اجازت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ پاک دامن رہنا چاہیں تو پاک، کیونکہ مجبور کرنا آپ کے کو کہا یہ گیا ہے کہ مجبور نہ کیا جائے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ لونڈے اگر خود پاک دامن نہ رہنا چاہتی ہوں تو ان کو قیبہ غاری میں مجبور کیا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ خود اپنی مرضی سے بدکاری کے مرتکب ہو اور اپنے، تو پھر تو اپنے جرم کی آپ ذمہ دار ہے، قانون اس کو اس کے جرم میں اس کو پکڑے گا۔ لیکن اگر اس کے مالک جبر کر کے اس کو پیشہ کرائے گا تو ذمہ داری مالک کی اور وہی پکڑا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ جبر کا سوال پیدا اس وقت ہوتا ہے جب کہ اس کو اس کی کسی مرضی کے خلاف کسی سے کام پر مجبور کیا جائے۔ تو یہاں اس سے منع کیا گیا ہے کہ اس صرف دنیاوی فائدہ اٹھانے کے لیے اس چیز کو فروغ نہ دیں۔ وَمَن يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اگر کوئی اس طرح کے کرواتا بھی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے۔ وہ اس کو اگر اس کی لونڈی سے بھی چاہے اس سے کام کروایا گیا کنیز سے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تو معاف کر دیں گے، کیونکہ یہ اس پہ تو ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ آپ جہاں سنا جس نے زبردستی جو کام کروایا جائے اس کی ذمہ داری اس پہ نہیں ہے، اس کے تعلق تو اس سے ہے جس نے اس سے زبردستی کام کرایا۔ پھر یا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، یقیناً ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والے آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ان قوموں کی مثالیں بھی، عبرت ناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے گزری ہے، من قبلکم وموعظۃ للمتقین، اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے اور متقین کے لیے ہوتی ہیں۔ تو یہ اس آیت کا کوئی تعلق صرف اوپر والی آیت سے نہیں ہے، بلکہ پورا سلسلہ جو چل رہا ہے شروع سے اسی سے ہے۔ سورہ آغاز سے اگر آپ سورہ کے آغاز سے دیکھیں اس سے چلا آ رہا ہے۔ صاف صاف ہدایت دینے والے آیات سے مراد وہ آیات ہیں جن میں زنا اور قذف اور لعان کا قانون بتایا گیا ہے۔ پھر بدکار مردوں اور عورتوں سے اہل ایمان کو شادی بیاہ کے معاملے میں بائیکاٹ کرنے کی ہدایت بھی دی فرمائی گئی ہے۔ شریف لوگوں پر بے بنیاد تہمتیں لگانے اور معاشرے میں فحاشی کے اشاعت کے کرنے سے روکا گیا ہے۔ مردوں اور عورتوں کو غض بصر یعنی نگاہ نیچے رکھنی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کی تاکید بھی کی گئی ہے۔ عورتوں کے لیے پھر پردے کے حدود بھی قائم کیے گئے ہیں۔ شادی کے قابل لوگوں کو ام، مجرد یعنی کہ بغیر نکاح کے بیٹھے رہنے کو بھی ناپسند کیا گیا ہے۔ غلاموں کی آزادی کے لیے کتابت کی صورت بھی تجویز کر دی گئی ہے، اور معاشرے کو قہوہ گری کی لعنت سے پاک کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ تو ان ارشادات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ یہ ڈر کر سیدھی راہ اختیار کرنے والوں کو جس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے وہ تو ہم نے دے دی ہے،
यानी जो अल्लाह से डरे और फिर इनकी तालीम जो चाहे, जो सुनना चाहे नसीहत आजकल, वो तो हमने तालीम दे दी है। अब अगर तुम इस तालीम के खिलाफ चलोगे तो इसके साफ मानी ये है कि तुम उन कौमों का अंजाम देखना चाहते हो जिनकी इबरतनाक मिसालें खुद कुरान करीम में हमने तुम्हारे सामने पेश कर चुके हैं। यानी कि हम तो पूरा तुम्हें बता चुके हैं कि जिन जिन कौमों ने खिलाफ वर्जी की उनके साथ क्या कुछ हुआ। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि हमने तो वाज़ेह मिसालें भी दे दी, हमें तुम्हें अहकामात भी सिखा दिए। अब अगर कोई नहीं मानता तो फिर अब जिम्मेदार वो खुद है। क्योंकि आप अंदाजा लगाएं कि ऐसा हुक्मनामे के अख्ताम पर इससे ज्यादा सख्त तनबीह के अल्फाज और क्या हो सकते हैं। मगर हमारा हाल तो ये है कि माशाल्लाह हम मोमिन भी हैं और हुक्मनामे की तिलावत भी करते हैं। और ऐसी सख्त तनबीह के बावजूद इस हुक्मनामे की अंदाजा लगा लें खिलाफ वर्जी भी करते रहे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो हमारा तो हाल ये है कि इस पर हमारा कोई गौर ही नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला कितनी तंबीह कर रहे हैं। और इतने अहकामात हमने दे दिए हैं, फिर तुम्हारा ये हाल ना हो जो पहले कौमों का हुआ है जिनको तबाह व बर्बाद करके रख दिया। ये हमारे लिए नसीहत है, जितनी अहकामात हैं इनको लाजिम, शुरू में ही अल्लाह तबारक व तआला ने कह दिया ये हमने फर्ज किया है तुम पे, हालांकि सारा कुरान ही फर्ज है। मगर यहाँ इन अहकामात के लिए खास तौर पे फरमाया कि हम वो आयात नाजिल कर रहे हैं जो जिनको समझो भी और जिनकी फर्ज जो फर्ज हैं और हमने नाजिल किए तुम्हारे लिए ताकि अमल किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझ भी अता फरमाए, उस पर अमल करने की हिम्मत भी अता फरमाए, तौफीक भी दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।